اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات اور اچھے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اچھی باتیں ضرور آگے تک پہنچایا کیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیوز پسند آئیں گی یقیناً اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ اپنے کرم فرما آپ کے جو دوست احباب ہیں ان تک بھی اسے پہنچائیے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ ان کی بھی اصلاح کا سامان ہو، آپ کے حصے کا کام ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا، تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز اور اصلاحی باتیں، نعتیں اور حج بیت اللہ کی جو زیارتیں ہیں وہ آپ تک بر وقت اس کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، تو اس بات کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اسلامی معاشرت اور مغربی تہذیب کا اثر کس بات پر؟ جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں خصوصی طور پہ، وہ بہتر طریقے سے جلدی صحت یاب ہو رہے ہیں، اور مغربی تہذیب کے لوگ خودکشیوں کرنے پہ بھی مجبور ہو رہے ہیں، اور بہرحال ان کی صحت یابی میں بھی بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے یا وہ مارے جا رہے ہیں۔ مسلمان لوگوں کے لیے تو ترا امتیاز یہ ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے گا کسی بیماری کی شکل میں، کسی حادثے میں یا کسی اور وبا کی وجہ سے، تو وہ شہید کہلائے گا۔ اور شہید کا ایک درجہ ہے، جہاں شہید کے مختلف مدارج ہیں باقاعدہ، وہاں پر ایک درجہ یہ بھی ہے کہ کسی وبا اور کسی بیماری کے وجہ سے اس شخص کو موت آ گئی، یعنی مسلمان کو موت آ گئی، وہ شہید کہلائے گا، اور شہید ہونے کی وجہ سے یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اسے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ یعنی مسلمان کے لیے تو یہ ایمان کافی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اس کے مرنے پر بھی ایمان ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا ہوگی اور مجھے جنت میں مقام عطا کیا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس بات پہ بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے شیطان کے بہکانے میں گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور ہمارے دین اسلام نے جو قرآن پاک کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے اعتبار سے اور اس ذریعے سے ہمیں جہاں زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، اور جو کچھ بھی احکامات ہم پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس سے ہماری فلاح بھی ہوتی ہے، ہماری صحت بھی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی میں بہتری بھی آتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو اس بات میں بتایا گیا ہے، آپ سے شیئر کروں گا کہ آج پوری دنیا میں امیونٹی لیول پر بات ہو رہی ہے۔ کیا یورپ کا امیون لیول کمزور کیوں اور ہم جیسوں کا بہتر کیوں؟ یعنی اگر آپ غور کیجئے، بہت سارے ایسے پسماندہ ذہنیت کے مالک بھی موجود ہیں جو مغربی تہذیب کو بڑا اچھا کہتے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ آج کس طرف لوٹ رہے ہیں؟ وہ جو کہا کرتے تھے میرا جسم اور میری مرضی، جو کہا کرتے تھے کہ ہماری مرضی، ہم جس طرح سے زندگی گزاریں، سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے، بتاتا ہوں میں۔ امیون لیول قوت مدافعت ہے، میں نے آج کل اس کا مشاہدہ کیا، اور ہمارے لوگ الحمدللہ صحت یاب ہو رہے ہیں، جبکہ باقی جگہ اس کے الٹ۔ اب جسمانی امیون لیول کی بات کرتے ہیں تو WHO نے سب سے پہلے شراب پہ پابندی لگائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے شراب پہ پابندی لگا دی، حرام قرار دے دیا۔ یہ آج
مغرب زدہ لوگ، تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ، WHO نے سب سے پہلے شراب پر پابندی لگانے کی سفارش کی کہ یہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہو کر قوت مدافعت برباد کرتی ہے۔ اسی طرح پورا یورپ GMO پر گزارا کرتا ہے، وہاں گھریلو سسٹم نہیں ہے، صرف فاسٹ فوڈ، جبکہ ہم الحمدللہ تازہ سبزیاں، تازہ پھل، حلال گوشت اور حلال چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں تک محدود رہتے ہیں، الحمدللہ حلال طریقے سے معاملات کو کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور دعاؤں پر پورا یقین ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا شکر ادا کرو، ان کی خیر خواہی کرو، یہ حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم ان کا احسان مند بھی ہوتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان سے دعائیں بھی لیتے ہیں، دعائیں بھی اثر کرتی ہیں، انسان کی زندگی میں بہتری کے لیے دعائیں بھی اثر کرتی ہیں، بے شک کرتی ہیں۔ جبکہ یورپ نے سب کچھ مکس اپ کر دیا ہے، وہ میرا جسم میری مرضی کے تابع ہیں، وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ تنہا ہیں، وہ کسی کو اپنا درد دل سنائیں، کس سے دعا کرائیں، ہر کسی کو تو اپنے سے دور کر دیا۔ آزاد خیالی کے پیش نظر معاشرہ تو بگڑ گیا، آزاد خیال، آزاد، بس میں ہوں، باقی کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وہ کس کو اپنا درد دل سنائیں گے، کس سے دعا کرائیں گے؟ آج کل ان ڈاکٹر سے پوچھیں جو کرونا وائرس میں مبتلا مختلف لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک میڈیکل آفیسر جو ایک تبلیغی مرکز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے نے بتایا کہ جب سے ان کے کیس پازیٹیو ہوئے تب سے انہوں نے ذکر الہی اور عبادات بڑھا دی، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک والے، یورپ پانی کا استعمال کم کرتا ہے، ٹیشو پیپر پر گزارا کرتا ہے۔ یعنی پاکی اور ناپاکی معاملات بھی ان کے ہاں تو کوئی معنی نہیں رکھتے نا۔ ہم تو طہارت کرتے ہیں، پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، پاکی ناپاکی کے فرق کو جانتے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے سوچئے گا، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، یورپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، ٹیشو پیپر پر گزارا کرتے ہیں، جبکہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں جس میں کلی غرارے شامل ہیں جو کرونا وائرس سے بچاتا ہے، اور ہم مسح کرتے ہیں جو ایک فرانسیسی ریسرچ کے مطابق پاگل پن سے محفوظ کرتا ہے۔ سر کا مسح تیسرا بڑا فرض، وضو کا تیسرا فرض مسح، جو پچھلی ایک ویڈیو میں نے سر کے مسح کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، بتایا تھا کہ صحیح طریقے سے کیسے مسح ہوتا ہے۔ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں جس میں کلی و غرارے کرتے ہیں، کرونا وائرس سے یہ چیزیں بچاتی ہیں۔ ہم مسح کرتے ہیں جو ایک فرانسیسی ریسرچ کے مطابق پاگل پن سے محفوظ کرتا ہے۔ مسح سے ذہنی ارتعاش کم ہوتی ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر کے مطابق سجدہ سائنس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ جو نزلہ زکام کھانسی کے جو مریض ہوتے ہیں، جنہیں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، پھیپھڑوں کا پرابلم ہوتا ہے، وہ تمام مریض، یعنی ریسرچ کر کے بتایا گیا ہے کہ لمبا سجدہ کرنا سے اس میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ لمبا سجدہ سائنس کے مریضوں کو شفا دیتا ہے، جتنا لمبا سجدہ اتنی زیادہ شفا۔ بھائیو بہنوں، اللہ عز و جل جانتا ہے، چاہتا ہے میری مخلوق میری طرف میرے حکموں پر آ جائے اور مغرب زدہ بدبودار نظام سے نکل کر مشرق والے یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل پیرا ہو جائے۔ باقی اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جو لنڈے کے لبرل زدہ اور جسم میرا جسم میری مرضی بتاتے ہیں اور یورپین طرز زندگی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ان کو ماننا ہے یا واپس اپنے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم معاشرے میں یقیناً اگر فلاح حاصل کر رہے ہیں تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کی کرم نوازیاں ہیں کہ جس احکامات پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہیں اسی وجہ سے فلاح پا رہے ہیں۔
ورنہ مغرب زدہ جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں آج بھی اگر غور کریں، سوچیں کہ کس کی تعریفیں کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، کہاں رہ گئی ان کی ایجادات، کہاں رہ گئے ان کی ٹیکنالوجی، کہاں رہ گئی ان کے معاملات، کہاں ان کی ترقیاں رہ گئی، کہ جب ایک چھوٹی سی چیز نے ناک میں دم کر دیا تو کہاں گئی باتیں۔ انہیں بھی لوٹنا پڑ رہا ہے اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں موجود ہیں، جو سکھائی گئی ہے۔ آج وہ بھی ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں۔ آپ ٹیشو پیپر استعمال کر لیجئے نا، پانی سے کیوں دھو رہے ہیں؟ وہ تو پانی سے طہارت ہی نہیں حاصل کرتے، وہ تو ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنی پیاری دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت کتنا نفاست پسند ہے، اس کا محبوب کتنا نفیس ہے۔ صحابہ کرام، بزرگان دین، فرشتے کتنے نفاست پسند ہیں، کتنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی پیاری پیاری چیزیں عطا فرما دی، غسل کے احکامات، وضو کے احکامات، پیارے پیارے طریقے سے تیمم کے معاملات، کس طریقے سے پاکیزگی ہوگی اور جس سے ہمیں فلاح حاصل ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کسی کو کراہیت آئے، اس طرح سے رہو کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آئے۔ سوچئے ذرا، یہ دین اچھا ہے یا وہ سوچ اچھی ہے جو مغرب زدہ سوچ ہے؟ آج انہیں بھی اسی طرف پلٹنا پڑ رہا ہے۔ بے شک کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے، لیکن احکامات پہ اسی پہ عمل کرنے کی ضرورت انہیں پیش آ رہی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں آپ، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان عطا فرما دے، انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف راغب کر دے، انہیں بھی ایمان والا بنا دے، انہیں بھی دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، انہیں بھی مسلمان کر دے۔ اور اگر جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہے اور وہ دشمنان رسول بھی ہیں، دشمنان اللہ بھی ہیں اور دشمنان مسلمان بھی ہیں، تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ لیکن اگر ان کے نصیب میں ایمان ہے تو انہیں ایمان والا بنا دے، اور ہمیں مغرب زدہ ذہنیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ میسج کو ضرور عام کیجیے گا تاکہ کارخانہ قدرت میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا نام آئے تو اس حوالے سے آئے کہ اس نے بھی اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالا اللہ کی مخلوق کو بہتری کی طرف لانے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔